بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ العظیم. معزز ناظرین، دوستو، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں بہنیں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب جہاں کہیں بھی ہوں گے، دنیا کے جس کونے میں بھی اپنی زندگی گزر بسر کر رہے ہوں گے، خوشحالی کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے، اور تمام پریشانیوں سے، دقتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی کا کرم، اللہ تبارک و تعالی کی مہربانی آپ سب پر، ہم سب پر ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، میں آپ سب کے سامنے حاضر خدمت اس لیے ہوا ہوں کہ آج کل کے حالات اور آج کی ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ جب تک ہم اس چیز کو نہیں سمجھیں گے، جب تک اس معاملے کو اپنے اندر نہیں سمیٹنے کی کوشش کریں گے، اپنے آپ کو اس پہچان کے ترازو پر نہیں اتاریں گے کہ ہم ہیں کیا، ہماری نسبت کس سے ہے، اور ہم کس کے ماننے والے ہیں، اور کس سے جاننے والے ہیں، اور کس کو سننے اور سمجھنے والے ہیں، کن کی باتوں پر عمل کرنے والے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ہمارے اور وہ راستہ اور وہ طور و طریقے کبھی آسان نہیں ہونے والے۔ آپ سب کے بیچ حاضر خدمت ہونے کی وجہ اور اس کا سبب یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا کی دنیا میں جہاں دیکھیے، جس جگہ دیکھیے، کوئی بھی اٹھتا پھٹتا ہے، آتا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، کچھ نیٹ کی دقت کی وجہ سے تھوڑا یہ ہماری گفتگو تھوڑی دیر کے لیے رک گئی تھی، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ میرے دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ہم اور آپ کیا ہیں، ہماری پہچان کیا ہے، ہماری شناخت کیا ہے، اور ہم کس کے ماننے والے ہیں، کس کے جاننے اور پہچاننے والے ہیں، اور ہماری نسبت کیا ہے۔ آج ہم اور آپ اور ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج، ہماری زندگیاں اس پہچان سے کوسوں دور جا چکی ہیں۔ آج ہم خود اپنی پہچان کو کھو چکے ہیں، اپنے آپ کو جاننے و پہچاننے سے کافی دور ہو چکے ہیں۔ ہماری زندگیاں اس موڑ پر آ چکی ہے کہ ہم اپنی پہچان کو بھی کھو چکے ہیں، اپنے وجود کو بھی کھونے کے کگار پر ہیں، اور ہماری زندگیاں اس ویران حویلی کی طرح ہے جس کے اندر بہت قیمتی پتھر اور موتی اور بڑے بڑے اونچے دیوار سے اس حویلی کو بنایا تو گیا تھا، لیکن اس حویلی کی دیکھ ریکھ نہ ہونے کی وجہ سے، اس حویلی کو اپنے وجود کو بچانے کی طرف کوشش و محنت نہ ہونے کی وجہ سے اس حویلی کو ویران کر دیا گیا۔ اس حویلی میں چمگادڑوں کا بسیرا ہو گیا۔ بڑے بڑے اونچے اونچے پتھروں سے بنائی گئی دیوار پہ آج کوڑے اور کرکٹ کا ڈھیر بن چکا ہے۔ اسی طرح ہمارے اور آپ کے ساتھ ہے، ہماری زندگیاں بھی اسی طرح آج بے یار و مددگار، بے سر و سامانی کے عالم میں اپنی زندگی کو ہم اس موڑ پر لا کر چھوڑ چکے ہیں کہ اپنی پہچان بھی ہم کھو چکے ہیں، اور اپنی شناخت کو بھی ہم دن بدن کھوتے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی اٹھ کے کہیں سے بھی آتا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے اور وہ نکل لیتا ہے، اور وہ بچ بھی جاتا ہے، اور کچھ دنوں کی ادھر ادھر کی چیزوں میں
اپنے آپ کو لگا کر اور اپنی زندگی کو پھر سے اسی راہ پر لے آتا ہے اور دوبارہ وہ گستاخیاں کرتا ہے۔ میرے دوستو، آج اس بات کا موقع کس نے دیا؟ ہم نے اور آپ نے اس کا موقع دیا کہ ہماری زندگیاں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقوں پر نہیں گزر رہی ہے۔ اگر ہم بات کریں اخلاقیات پر، تو ہمارے اخلاق آج اس قابل بن چکے ہیں، اس طرح بے مروت بن چکے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں، ہمارے اوپر کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم جھوٹوں کے القاب سے پکارے جانے لگے، ہم جھوٹی قسمیں کھانے والوں کی جماعت میں شامل ہونے لگ گئے، اپنے آپ کو بربادی کے دہانے پر پہنچا دیے۔ ہمارا مقصد صرف یہ بن چکا ہے کہ جیسے بھی ہو، جس طرح ہو، بس دنیا حاصل ہو جائے، چاہے دین کی قربانی دینی پڑے، کوئی دقت نہیں ہے۔ اگر سماج کی طرف کی بات کریں تو ہر طرف زور و زبردستی، ظلم و بربریت، ہر طرف اس کا بول بالا ہے اور زندگی کو کچلنے کی ہر کوشش کی جا رہی ہے۔ معاشرے اور سماج میں اپنے آپ کو اس برائی کی طرف، اس فساد کی طرف ہم لے جا کر پہنچا چکے ہیں، جہاں سے نکلنا، جہاں سے راستہ تلاش کرنا، میں سمجھتا ہوں مشکل ہی نہیں بلکہ بے حد ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ہماری اولاد، ہمارے بچے، ہمارے معاشرے اور سماج میں ان کی کیا حیثیت ہے، اپنی زندگی کو ہم کس موڑ پر لے جا کے چھوڑ چکے ہیں، یہ ہم اور آپ بخوبی جان رہے ہیں، سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب ذوالجلال نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے، انسانیت کو اونچا اٹھانے کے لیے، انسانیت کو بہتری کے راہ پر لانے کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے، انسانیت کو جہالت سے نکالنے کے لیے، گمراہی سے نکالنے کے لیے، ان تمام خرافات سے، ان تمام القاب سے، ان تمام بری چیزوں سے نکالنے کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے رحمت للعالمین بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امانت داری کے ساتھ اور پوری دیانت داری کے ساتھ اور پوری تمام کی تمام چیزوں اور تمام کے تمام اصولوں میں برابری اور حقوق کی ادائیگی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امور کو انجام دیے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہم غیروں سے کیا گلہ اور شکوہ کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہی نہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آراستہ ہی نہیں، جب اپنے ہی ہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مرنے اور مٹنے کی قسمیں تو کھاتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ طریقہ ہماری زندگی میں ہے، نہ ان کے اصول ہماری زندگی میں ہے، نہ اٹھنا بیٹھنا ان کے طریقے پر ہے، نہ سونا اور جاگنا ان کے طریقے پر ہے، نہ نماز اور روزے ان کے طریقے پر ہے، نہ شادی اور بیاہ ان کے طریقے پر ہے، نہ خرید و فروخت ان کے طریقے پر ہے۔ تو ہم کس منہ سے دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخی کر دی ہے تو ہم فلاں کر دیں گے، ڈھماکہ کر دیں گے؟ میرے دوستو، اس کا موقع ہم نے عطا کیا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو بربادی کے دہانے پر لا دیا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق حاصل نہیں کیا، اس لیے آج غیروں کو موقع مل گیا کہ کوئی بھی علول جلول تلول اٹھ کے آتا ہے، کچھ بھی بک کے نکل لیتا ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم یہ ارادہ اور وعدہ کر لیں، اگر اپنے آپ کو آقا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر لے آئیں تو انشاءاللہ یہ دنیا دیکھے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے اوپر لب کشائی کرنے کی بھی جرات نہیں کر پائیں گے۔ لیکن آج ہم اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھیں، اپنے آپ کو جھانک کر دیکھیں، اپنی زندگی کو سمیٹ کر دیکھیں اور اپنی زندگی کے ان نشیب و فراز کو، اپنی زندگی کے اتار چڑھاؤ کو، اپنی زندگی کے لین دین کو، اپنی زندگی کے طور و طریقوں کو دیکھیں تو میرے دوستو کہیں دور دور تک بھی یہ بات نظر نہیں آتی ہے کہ ہم اسی نبی کے امتی ہیں جس نبی نے پوری زندگی امانت داری کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ دنیا میں ایسی تاریخ نہیں ملتی ہے، دنیا میں ایسے اصول و ضوابط نہیں ملتے ہیں،
دنیا کے بڑے بڑے مورخین نے، دنیا کے بڑے بڑے سیاستدانوں نے، دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام و مرتبہ دینے پر مجبور ہوئے کہ آج بھی اگر آپ گوگل میں سرچ کریں گے کہ دنیا کا سب سے اچھا انسان، دنیا کا سب سے سچا انسان، دنیا کا سب سے پاک انسان اور متبرک انسان وہ کون ہے، تو یہ گوگل کی دنیا بھی آپ کو اس بات کو بتانے پر آمادہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جس کے ذریعے سے ہم سب کو زندگی کے ہر اصول کی طرف رہنمائی کی گئی۔ لیکن ہم ہیں کہ جاگنے کو تیار ہیں، ہم ہیں کہ اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے تیار نہیں، ہم ہیں کہ اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقوں کو اپنانے کے لیے تیار نہیں، ہم ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی طرف لوٹنے کے لیے تیار نہیں۔ کس موضوع کی طرف اپنے آپ کو آج آپ موڑنے کی کوشش کریں گے؟ جہاں جس جگہ چاہیں وہیں اپنے آپ کی بربادی کی داستان ہم لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، ہم اور آپ آج کہاں جا رہے ہیں؟ کس معاشرے کی طرف مڑ کر دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کہیں بہت دور میں ہمارے لیے وہ چیزیں نظر نہیں آتی جو ہمارے لیے راہ راست ہو، نجات کا ذریعہ ہو۔ آج کوئی بھی اٹھ پٹ کے کہیں سے بھی، جس کی نہ جان نہ پہچان، نہ اس کو دنیا جانتی ہے، نہ اس کو جہان جانتی ہے، نہ اس کو چلنے پھرنے کا طور و طریقہ معلوم ہے۔ میرے دوستو، نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، میرے ساتھ نیٹ کی تھوڑی سی پرابلم آ جا رہی ہے، اس کی وجہ سے میرا یہ لائیو رک جا رہا ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دوسرے کو اوپر چلانے سے اور اچھلنے کودنے سے ہم سب کا بھلا نہیں ہونے والا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور اس معاشرے کو ہم کیا دے رہے ہیں، اس معاشرے میں ہم کیا اپنا وجود بنا رہے ہیں، اپنی زندگی کو کس موڑ پر لے جانے کی محنت اور جدوجہد کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، غیروں کو اچھلنے کا، کودنے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر کیچڑ اچھالنے کا موقع خود ہم نے دیا ہے۔ آج ہم کہاں ہیں؟ آج بڑی افسوس کی بات ہے، بہت سارے رپورٹر اور بہت سے ٹیلی ویژن والے جب مسلمانوں کی بستیوں میں جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس کے امت ہو، کس کے ماننے والے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہم ہیں۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہن سہن کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو وہ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہمیں یہ بات نہیں معلوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کا ہمیں پتہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے نام کا پتہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پتہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے کا پتہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے بیٹھنے کا پتہ نہیں۔ آپ پر لے جانا چاہتے ہیں جہاں ہماری مرضی چلے، جو ہم چاہیں وہی ہو، جس راستے پر ہم چلنا چاہیں اسی کو اپنا کر اور ہم خوش ہو رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ میرے دوستو، ہمارے لیے یہ راستہ، بے شک ہمارے لیے یہ راستہ نہیں کہتا کہ میں آپ سب کے بیچ آ کر کچھ گفتگو کر لوں اور کر رہا ہوں تو میں بہت بڑا اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو اس زندگی کی طرف لوٹا دے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، لیکن افسوس، صد افسوس، ہم خود ان کے طریقے کو اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ نوجوانوں میں لہو و لعب، فسق و فجور اور شراب نوشی کی عادتوں نے ان نوجوانوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ جہاں بات چیت کی باری آئے، گفتگو کی باری آئے، تو وہاں جھوٹ نے ہم سب کو اندر سے بالکل ہلا کر رکھ دیا ہے، ہمارے وجود کو مٹا دیا ہے۔ اگر بات کرنے کی باری آئے تو وہاں جھوٹی قسمیں کھا کر ہم نے اپنے وجود کو ایسے دلدل میں پھنسا دیا ہے جہاں سے نکلنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، جہاں سے نکلنا ہمارے لیے بہت ہی مشکل نظر آ رہا ہے۔ لیکن انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ضرور راستے عطا فرمائیں گے۔ آج کل کے حالات اور آج کل کی زندگیاں ہمارے سامنے ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کہاں لے جا رہے ہیں، کس موڑ پر لے جا رہے ہیں، معاشرے کے کس باب کو آپ کھولنا چاہتے ہیں، کس راستے کو آپ ٹٹولنا چاہتے ہیں۔ آپ ٹٹولیں گے، دیکھیں گے تو زندگی کے ہر موڑ پر ہم ناکام و نامراد ہیں۔
آج نماز کی بات ہو تو اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، آج سچ بولنے کی بات ہو تو وہ تو ہماری زندگی میں شامل ہی نہیں ہے، اگر کسی کے لیے وعدہ خلافی سے بچنے کا ذریعہ ہو تو وہ تو ہم اپنی زندگی میں اپنانے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں۔ اور معاشرے اور سماج میں کہیں گندگی اور برائی ہوتے دیکھ رہے ہیں، اگر اس سے لڑنا ہو، اس کو ختم کرنی ہو، اس کے لیے کوئی بہتر تدبیر اور راہ نکالنی ہو تو وہاں بھی ہم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، آپ بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں تو بنا لیں گے، آپ بڑی بڑی مساجد کی بلڈنگیں تو بنا لیں گے، بہت سے مدارس اور بہت سی چیزیں تو بنا لیں گے، لیکن اپنی زندگی میں جب تک اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے اور آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے، ان کی زندگی کو سمجھنے کے لیے، ان کے اصول کو اپنانے کے لیے آگے نہیں آئیں گے تو ہماری زندگی پٹری پر نہیں آ سکتی۔ ہم تاجر تو بن سکتے ہیں دنیاوی لائن سے، ہم کاروباری تو بن سکتے ہیں، ہم دنیا میں بڑے بڑے القاب سے پکارے جانے والی شخصیتوں میں شمار تو ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم جب تک اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر نہیں لائیں گے تو ہماری زندگیاں یوں ہی ویران ہوتی چلی جائیں گی، ہم یوں ہی بے سر و سامانی کے عالم میں مبتلا ہوتے چلے جائیں گے، اپنے آپ کو یوں ہی ہم بے یار و مددگار ہم اپنی زندگی کو بنا کر اور اپنی زندگی کو بربادی کے راستے پر لے جاتے چلے جائیں گے اور ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب ذوالجلال نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول کسی انسانیت کے خلاف نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کسی بھی انسان کی زندگی کے لیے تباہی کا نہیں بلکہ خیر کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی انسانیت کی خدمت کے نام پر گزری ہے، لیکن یہ ظالم اور جابر، یہ ملعون قسم کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر کیچڑیں اچھالتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم اور آپ بھی سو رہے ہیں، ہم اور آپ بھی غفلت کی نیند میں ہیں اور بیدار ہونے کو تیار نہیں۔ میرے دوستو، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کیجئے اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیجئے، علم کی طرف آئیے، پڑھائی کی طرف پڑھائی کو اپنائیے، اور اپنے محلے اور بستی میں ایسے نظام قائم کیجئے جس سے آپ کے معاشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اجاگر کیا جا سکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سمجھایا جا سکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں کو بتایا جا سکے۔ اگر یوں ہی خواب غفلت میں ہم سوتے رہے تو میرے دوستو وہ دن بھی آئے گا کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے سے بھی محروم ہو جائیں گے، اور ابھی دیکھا جاتا ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جس کو کلمہ تک بھی یاد نہیں، آج جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے بھی کوسوں دور جا چکے ہیں، اس کے معنی مطلب اور ترجمے سے بہت دور کی بات ہے، ان کو صرف یہ کلمہ بھی یاد آج نہیں ہے صحیح ڈھنگ سے۔ کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، کوئی کچھ ہزاروں طرح کی ویڈیوز، ہزاروں طرح کی یہ چیزیں آپ سب دیکھتے ہیں، اور یہ ہماری کمزوری ہے، ہماری کوتاہی ہے، جس کو ہم اور آپ جتنی جلدی ہو سکے محسوس کر لیں گے تو میرے دوستو ہماری آنے والی نسلوں کا بھی بھلا ہو جائے گا، ہمارے معاشرے اور سماج کا بھی بھلا ہو جائے گا، ہماری زندگی کے لیے بھی بھلائی کا راستہ کھل جائے گا۔ اگر نہیں جاگے تو ہم خود بھی برباد ہوں گے، ہمارا معاشرہ بھی برباد ہوگا، ہمارا سماج بھی برباد ہوگا، اور خود کی زندگی بھی برباد ہوگی۔ وہ ابر لطیف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، وہ ابر لطیف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس لیے قربانی دی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف والوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، کلمے کی دعوت دی، ایک اللہ کو ماننے کی دعوت دی، تو وہاں کے لوگوں نے ان کے اوپر وہ ظلم و جبر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے خون کے وہ فوارے جاری ہو گئے۔ میرے دوستو، کیا اس لیے تکلیفیں برداشت کی تھی؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو ہر تکلیف اور مصیبت سے گزاری تھی کہ ہمارے معاشرے اور سماج میں ان کے نام کو بھلا دیا جائے، ان کے طور و طریقوں کو بھلا دیا جائے، ان کے نام لیوا آج اس قدر بے یار و مددگار ہو جائیں کہ ان کے نام پر کیچڑ اچھالی جائے اور ان کو برا بھلا کہا جائے، اور ہم غفلت کی نیند میں سوتے رہیں۔ ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، ہم دنیا دار بن کے پھر رہے ہیں، اپنی زندگی میں خوشحالی آ جائے، کمانے کھانے والے بن جائیں، بلڈنگ مکان و دکان کے مالک بن جائیں، اور ہمیں لوگ بڑے چودھری صاحب کے نام سے پکارنے لگ جائے دنیا میں، بس یہ کافی ہے، اس کے آگے اور کیا ہونا ہے۔
میرے دوستو یاد رکھو، آپ سے بھی پہلے بڑے بڑے پیسے والے، بڑے بڑی دولتوں والے، بڑے بڑے شہرت اور عزت بلندی والے اس دنیا میں پیدا ہوئے، لیکن سب کو اللہ نے موت عطا کی، اور اللہ نے ہم سب کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے یہ پیغام دیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جس نے بھی دنیا میں آنکھیں کھولی، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے، سب کو اس دنیا سے جانا ہے۔ اس دنیا سے کوئی کسی کو بھی اتنی مہلت نہیں ہے جتنی وہ چاہتا ہے۔ انسان خواہش کر لے کہ میں 100 سال 200 سال 500 سال جی لوں گا، ڈاکٹروں کا سہارا لے لے، کیمیکل استعمال کر لے، یا اپنی زندگی کو ایسی جگہ محفوظ کر لے جہاں وہ مرنے سے اپنے آپ کو بچانے کی تمنا اور کوشش کرتا ہو، لیکن وہ نہیں بچ سکتا ہے۔ اوڑھ کر مٹی کی چادر بے نشاں ہو جائیں گے، اوڑھ کر مٹی کی چادر بے نشاں ہو جائیں گے، ایک دن آئے گا کہ ہم بھی داستاں ہو جائیں گے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں، جو ہمارے اور آپ کے بیچ وہ موجود تھے، لیکن وہ آج قبر کے گڑھے میں آرام فرما رہے ہیں۔ ان کا اعمال ان کے ساتھ جا چکا ہے، ان کی چیزیں ان کے ساتھ دفن ہو چکی ہے، اور دنیا کما کر اور دنیا میں آہو پکار کو چھوڑ کر جاہو جلال کو لگا کر جو ہم اور آپ آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ شاعر طلحہ ضیاء گڈاوی صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میں اس گزارش کو لے کر آپ سب کے بیچ حاضر خدمت ہوا ہوں کہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، اللہ نے جس کو جس مقام پر وہ حوصلہ دیا ہے، ہمت دیا ہے، تو اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے، اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کی کوشش کیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کیجیے، اپنی زندگی میں ڈھالیے، اور بول چال میں سنتوں کو اپنائیے، سچ بولنے کی طرف اپنی زندگی کو لوٹائیے، غلط طریقے پر اپنے آپ کو لے جانے سے محفوظ کیجیے، نماز کی پابندی کا ذرائع اور راستے کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے، اور حلال کمائی کی طرف اپنے آپ کو لوٹائیے۔ خدا کی قسم، اگر ہم ان راستوں کو نہیں اپنائے تو ایسے مردود اور ملعون دنیا میں ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں روز آ کر بکواس کرتے ہیں اور غلط سلط باتیں بول کر، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کو مٹا دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے وہ یہ چاہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو نیچا کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ذات ہے کہ کوئی اگر چاند کو، اگر سورج کو یا چاند کو اگر چراغ دکھائے تو سورج اور چاند کا کچھ نہیں بگڑنے والا ہے، بلکہ چراغ کو ہی اپنے وجود پر افسوس کرنا ہوگا، اور اپنے وجود پر اس کو شرمندگی ہوگی کہ میں کہاں کس راستے کو اپنا رہا ہوں اور کس کو میں روشن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنایا جائے، اپنی زندگی میں سنت نبوی پر عمل کرنے کی کوششوں کو عام کیا جائے۔ آج ہم کاروباری ہیں تو کاروبار کے لائن سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجاگر کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ اگر ٹائلز کا کام کرتے ہیں، ماربل کا کام کرتے ہیں، یا دنیا دار ہیں، دیندار ہیں، جہاں جس میدان میں آپ ہیں، اسی میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے طریقے پر اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کیجیے، اور اس راستے پر اگر خود عمل پیرا ہو گئے، اپنے 2 4 10 20 دوستوں کو لگا دیا، تو انشاءاللہ آپ کا لگایا ہوا یہ درخت، آپ کی لگائی ہوئی ٹہنی آج نہیں تو کل ضرور پھلدار بنے گی، اور اس کے پھل سے بہت سے لوگوں کو نفع پہنچے گا، بہت سے لوگوں کے لیے بھلائیوں کے راستے کھلیں گے۔ میرے دوستو، آپ تاجر تو بن جائیں گے، لیکن اگر نبی کے طریقے پر تجارت نہیں کی تو دنیا اور دین دونوں بربادی کے دہانے پر لے جا کر آپ پہنچ جائیں گے، اور آپ اس سے بہتر اپنے آپ کو نہیں بنا پائیں گے۔ اپنے بچوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اجاگر کیجیے، ان کو قرآن و حدیث سے جوڑنے کی محنت کو اجاگر کیجیے، اپنی زندگی میں اور اپنے اولاد کی زندگی میں، اپنے بیوی بچوں کی زندگی میں اس پہچان کو اجاگر کیجیے کہ ہم کیا ہیں، کون ہیں، اور ہماری محنت اور کوشش کیا ہونی چاہیے۔ میرے دوستو، صرف نماز پڑھنا دین نہیں ہے، صرف روزے رکھ لینا دین نہیں ہے، صرف حج کر لینا دین نہیں ہے، صرف زکوٰۃ ادا کر دینا دین نہیں ہے، بلکہ مسلمان اور مومن کی پوری زندگی دین ہے، اور اس کا بولنا چالنا دین ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا دین ہے، اس کا سونا اور جاگنا دین ہے، اس کے تجارت و کاروبار میں شامل ہونا، حلال رزق
رزق کو تلاشنا دین ہے، اور معاشرے میں زندگی بسر کرنا بھی دین ہے۔ لیکن ان طریقوں کو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے کے ساتھ موڑ لیں اور جوڑ لیں تو ہماری زندگی بہتر بن سکتی ہے، ہمارا معاشرہ بہتر بن سکتا ہے، ہمارے معاشرے میں وہ خوبصورتی پیدا ہو سکتی ہے جس کی ہم تمنا اور توقع تو کرتے ہیں لیکن کوشش نہیں کرتے۔ کوئی بیوقوف ہی ہوگا کہ وہ محنت نہ کرتا ہو اور کوشش کر رہا ہو، محنت اور کوشش نہ کرتا ہو اور تمنا کرے کہ میری بلڈنگ بن جائے، میرا گھر بن جائے، میری دکان بن جائے، میرے گھر میں گاڑیاں آ جائے، دنیا کی ساری آزائش آرام کی چیزیں ہمیں مہیا ہو جائے، لیکن اس کے لیے وہ محنت نہیں کرتا ہے۔ کسی کے پاس بھی اگر جا کر وہ یہ بولے گا کہ میں ان چیزوں کی تمنا کرتا ہوں، اور وہ پوچھے گا کہ تمہارے پاس اس کے لیے تیاری کیا ہے، تو وہ یہ بولے گا کہ کوئی تیاری نہیں ہے میرے پاس، تو وہ شخص اسے کہے گا کہ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف انسان ہے تم، کہ تمہاری تیاری کچھ نہیں ہے لیکن خواب بڑے لمبے ہیں، خواب بڑے بڑے دیکھ رہے ہو۔ تو میرے دوستو، صرف خواب دیکھنے سے کام نہیں چلنے والا ہے، خواب بھی دیکھیے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش بھی کیجیے، اور نماز کی پابندی کی طرف لوٹیے، اور ایک دوسرے کو واعظ و نصیحت کی طرف لوٹائیے، صحیح دین کی طرف کوشش اور جد و جہد کیجیے، گمراہی سے اپنے آپ کو بچائیے، ان لٹیروں کے دین کے لٹیروں سے اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو، اپنی زندگی کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم کمزور ضرور ہیں، ہم گنہگار ضرور ہیں، ہم خطا کار ضرور ہیں، لیکن ہمارا رب کریم ہے۔ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جو گناہ کر کے جب ہم معافی مانگتے ہیں رب کے سامنے، جب توبہ و استغفار کرتے ہیں تو ہمارے رب کو ہم پر پیار آتا ہے، رب ذوالجلال کو ہم پر پیار آتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال اپنے فرشتوں سے اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے نے غلطی تو کی ہے لیکن پھر میرے سامنے توبہ و استغفار کر کے مجھ سے معافی تلافی کر رہا ہے۔ تو میرے دوستو، اسی لیے آپ سب کے بیچ حاضر ہوا۔ اور کوئی گستاخی کر لیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ادھر ادھر کی باتیں کر کے نکل جاتا ہے، ہم ایک دن آتے ہیں اور ہم جوش و ولولے میں ہم بھی ایک دن اچھل کود لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم بھول جاتے ہیں۔ میرے دوستو، اس سے بات نہیں بننے والی، اس سے ان کے حوصلے اور بلند ہوں گے، کیونکہ ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کو دنیا جان چکی ہے کہ ہم کسی کام کے نہیں ہیں۔ ہم شراب پینے میں نمبر 1، ہم جھوٹ بولنے میں نمبر 1، ہم زنا کرنے میں نمبر 1، ہم غلط بیانی کرنے میں نمبر 1، ہم غلط قسمیں کھانے میں نمبر 1، ہم دھوکہ دینے میں نمبر 1۔ تو دنیا تو یہ بات جانتی ہے، اور دنیا اس چیز کو پہچانتی بھی ہے کہ ہم کہاں ہیں، کیسے ہیں، کس طرح ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس سوشل میڈیا کے آئینے پر نہیں دیکھ پا رہے ہیں، ساری چیز دنیا دیکھتی ہے۔ میرے دوستو، ہر وہ لہو و لعب، فسق و فجور اور بری چیزوں سے، غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اس سوشل میڈیا کو بہتری کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ اور اچھائی کے لیے استعمال کیجیے۔ میرے دوستو، آپ نے کوئی غلط چیز شیئر کر دیا، غلط راستے کی طرف اپنے آپ کو لگا دیا، لیکن وہ ہزاروں سال وہ چیزیں شیئر ہوتی رہیں گی، اور ہزاروں سال اس چیز کو ایک دوسرے کے پاس بھیجا جائے گا، دیکھا جائے گا، اور آپ گناہ سمیٹتے رہیں گے۔ آپ تو اس دنیا سے چلے جائیں گے، آپ اپنی قبر میں آرام کر رہے ہوں گے، لیکن یہ گناہوں کا ذخیرہ آپ کے پیچھے پڑے ہوں گے، اور گناہوں کا ذخیرہ آپ کو پہنچایا جا رہا ہوگا ٹوکریوں میں بھر بھر کر۔ اللہ کے واسطے اچھائیوں کو عام کیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو پڑھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفتار و گفتار کو اپنائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کو اپنائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ میں اپنے آپ کو لگانے کھپانے کے لیے تیار ہو جائیے، اپنی گاڑی کمائیے، لگائیے، اپنا وقت دیجیے، اور جیسے دنیا کمانے کے لیے اپنا وقت دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کے لیے بھی وقت دیجیے، کتابیں خریدیے، اپنے گھر میں ایک الماری رکھیے، آپ جس زبان کو جانتے ہیں، جس بھاشے میں آپ مہارت رکھتے ہیں، اس زبان کی کتابیں آج مارکیٹ میں دکانوں پر میسر ہے، اس کو لائیے اور پڑھیے، اور اپنی زندگی میں ان چیزوں کو اتارنے کی کوشش کیجیے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان چیزوں کو جب آپ اپنائیں گے تو آپ کی زندگی میں بھی بدلاؤ آئے گا، آپ کے معاشرے میں بھی بدلاؤ آئے گا، آپ کے سماج میں بھی بدلاؤ آئے گا، اور آپ کی خود کی زندگی ایسی بہتر اور منور ہو جائے گی جس کے لیے آپ بہت دنوں سے تمنا اور توقع تو کر رہے تھے، لیکن کوشش کے میدان میں پیچھے تھے، اس لیے ہماری زندگی میں وہ انقلاب اور وہ بہتری نہیں آ پا رہی تھی۔ میرے دوستو، انہی ٹوٹی پھوٹی باتوں کے ساتھ میں کوشش کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب ضرور ان باتوں کو پھیلائیں گے،
میں آپ سب سے کچھ اور نہیں چاہتا میرے بھائی، کم سے کم اس گنہگار کی باتوں کو پھیلا دیجئے، لوگوں تک پہنچائیے کہ ہم سب اس سوچ کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کی دنیا ایسا سمندر ہے کہ ہم چاہیں تو ہزاروں لاکھوں لوگوں کے لیے نجات کا اور ان کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتے ہیں، ان کو بہتری کی طرف لانے کے لیے کوشش و محنت اور جد و جہد کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر اس میدان میں پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محنت سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپس میں لڑنے جھگڑنے، ایک دوسرے کو جہنمی اور کافر کہنے سے اپنے آپ کو بچائیے۔ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم ہمیں نہیں دی ہے۔ آج ہم سب گنہگار ہیں میرے بھائی، ہم سب آج گناہوں کے پتلے ہیں، ہر روز، ہر منٹ، ہر سیکنڈ میں ہم گناہ کرتے ہیں، اور اپنی زندگی اس قابل آج نہیں ہے کہ ہم کسی کو سمجھا سکیں، ہم خود اس قابل نہیں ہیں کہ ہم کسی کو یہ کہہ سکیں کہ بھائی تم جنت میں نہیں جاؤ گے، تم جہنم میں جاؤ گے۔ اپنا خود کا ٹھکانہ نہیں ہے، اپنے آپ کو خود ہم اس قابل نہیں سمجھ پا رہے ہیں یا نہیں جان پا رہے ہیں کہ ہماری زندگی کا کیا بنے گا دوستو، تو ہم کسی اور کے ٹھیکیداری کیسے لیں؟ اپنی زندگی کو بدلیے۔ اور یہ ملعون مردود لوگ آ جاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہر روز گستاخیاں کرتے ہیں، ہر روز ادھر ادھر کی علول جلول اور فالتو باتیں کر کے نکل لیتے ہیں، اور ہم ایک دن مظاہرہ کر لیتے ہیں، ایک دن ادھر ادھر کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد کان میں تیل ڈال کر سو جاتے ہیں۔ میرے بھائی نہیں، اس سے کام چلنے والا نہیں ہے، اس سے ہم باہر نکلنے والے نہیں ہیں۔ ہم کو عملی زندگی میں اترنا پڑے گا، عملی نمونے کو اپنانا پڑے گا، عملی طور پر اپنے آپ کو آگے بڑھانا پڑے گا، تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں بھی انقلاب آئے گا، ہمارے معاشرے میں بھی سنت کے اصول کے وہ اثرات مرتب ہوں گے، اور اپنی زندگی کو بھی بہتری کی طرف لاتے ہوئے دیکھیں گے، اپنی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی طرف آتی ہوئی نظر آئے گی، اور ان ظالموں اور جابروں کو، ان مردود لوگوں کو ہمت نہیں ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آ کر وہ بکواس کر پائیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میری ان باتوں کو، ٹوٹی پھوٹی باتوں کو ضرور شیئر کیجئے گا۔ جتنے بھی احباب ہیں، دوست ہیں، ساتھی ہیں، ان چیزوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میری آواز کو، میری کوشش کو، میری اس مہم کو پہنچائیے۔ میرے دوستو، وقتاً فوقتاً آپ سب کے بیچ حاضر ہوتا ہوں۔ بولنے چالنے میں، کسی چیز میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو ایک چھوٹا بھائی سمجھ کر، ایک طالب علم سمجھ کر مجھے معاف کر دینا۔ انشاءاللہ دوبارہ پھر سے آپ سب کی اگر کوئی محنت اور کوشش ہوگی، آپ سب اگر کسی چیز کو اجاگر کریں گے تو میں آپ سب کے بیچ حاضر ہوں گا، اور انشاءاللہ ہم سب مل جل کر کوشش و محنت کر کے ان ظالموں اور جابروں، ان مردود لوگوں کے لیے انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آ کر ہر روز گستاخیاں کرتے ہیں، ہر روز فضول کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ جو بات یہ کرتے ہیں ان کی باتوں میں خود سچائی نہیں ہے، خود ان کے ہی لوگ، پڑھے لکھے لوگ، انہی کے معاشرے اور سماج کے لوگ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن کچھ لوگوں کے ذہن و دماغ میں وہ گندگی اور وہ کیڑا بھرا ہوا ہے کہ جب تک وہ مسلمانوں پر بکواس نہیں کریں گے، مسلمانوں کو گالیاں نہیں دیں گے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین آمیز کلمات نہیں کہیں گے، تو ان کو شہرت نہیں ملے گی۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم اور آپ تو جاگ جائیں، ہم اور آپ تو اپنی زندگی کو بدل لیں، ہم اور آپ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائیں۔ آج زندگی کے جس باب کو، جس راستے کو، جس اصول کو کھولا جائے، ہر میدان میں ہم کمزور، ناکام و نامراد ہیں۔ تو انہی باتوں کے ساتھ میں آپ سب سے اب رخصت ہوتا ہوں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ہم سب مل جل کر ان چیزوں کو اپنی زندگی میں ٹٹولیں گے، ڈھونڈیں گے، دیکھیں گے، اور عمل کی بھی کوشش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزاء، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔